الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، ہمارے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ ہمارے علماء اس سلسلے میں فکر مند ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان اس وقت موجودہ حالات سے نپٹنے کے لیے اور فی الوقت جو سچویشن بنی ہے ملک کی، اس میں بہتری کے لیے ایک عام مسلمان کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں، ان کو اپنے دل کا درد بتائیں اور سمجھائیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو دوستو بزرگوں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ابھی اس وقت جو بھی حالات ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 30، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی تمہیں جو کچھ حالات پیش آتے ہیں، جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر درست کرنے کی فکر کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، بعض علماء نے ان کا یہ قول بتایا ہے کہ اعمالکم عمالکم، یعنی تمہارے جو اعمال ہوں گے اسی طریقے سے اور ان اعمال کے نتیجے میں ہی تمہارے حاکم بھی ویسے متعین کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال روایت ہے، غالباً وہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کما تکونوا کذالک یؤمر علیکم، اور بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے تم رہو گے، جیسے تمہاری حالت رہے گی، جیسے تمہارے اعمال رہیں گے، تمہارے اوپر حاکم بھی ویسے بنائے جائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اور عمومی طور پر ساری امت مسلمہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ ہم ساری دنیا کی فکر تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں۔ اگر میں سدھر گیا، ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں سدھر جاؤں، میں اپنے اعمال درست کر لوں، تو دنیا سے ایک خراب انسان، ایک نافرمان، اللہ کا نافرمان انسان، ایک برا انسان وہ دنیا سے کم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جو گناہ ہیں جس قسم کے بھی ہوں، خاص طور سے ہم جن گناہوں میں ابھی زیادہ مبتلا ہیں وہ ہے موبائل کا گناہ، گندی فلمیں ہیں، یا ویسے ہی جو فلمیں ہوتی ہیں بالی ووڈ، ہالی ووڈ، نہ جانے کیسی کیسی فلمیں ہیں، یا اسی طریقے سے ناجائز طریقے کے گیم ہیں، جیسے پب جی کا بڑا جنون ہمارے نوجوانوں کو ابھی سوار ہوا ہے، یا گانے سننا ہے، غلط چیزیں دیکھنا ہے، آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں۔ ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا پڑے گا، سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہمارا وقت جہاں برباد ہو رہا ہے دوسری چیزوں میں، ہمیں اپنا وقت مسجدوں میں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اور علماء کی صحبت میں ہمیں اپنا وقت لگانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ اور جتنی بھی خرافات میں ہم مبتلا ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی 4 دن پہلے کا قصہ ہے، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا اسی طریقے سے جامعہ ملیہ میں ہمارے نوجوان ظالم حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے شہر میں نے دیکھا، ہمارے شہر میں پورے مکمل ڈی جے کے ساتھ، گانے بجانے کے ساتھ، عورتیں، مرد، ایک مسلمان لڑکا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بارات جا رہی ہے، اور پورا دھول تماشا سب کچھ چل رہا ہے۔ یعنی امت پہ حالات ہیں، ملک پہ حالات ہیں، اور دیکھو کیا ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ اس طریقے کے اور بھی کئی گناہ ہیں۔ ہمیں سچے دل سے اپنے بس میں جتنا ہے، اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، جتنا بھی ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی ہمیں فکر کرنا پڑے گی، اور سب کے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔
اپنے معاملات سدھارنا ہے. اتنے حالات ہونے کے باوجود بھی معاملات میں مسلمان پیچھے ہیں, معاشرت صحیح نہیں ہے, بیوی بچوں کے حقوق کے اعتبار سے آئے دن طلاقیں ہو رہی ہیں. امت ایک تو پریشان ہے اور اوپر سے ہمارے نوجوان طبقہ ہو یا جیسا بھی ہو وہ کیا کر رہا ہے, دھڑا دھڑ طلاقیں ہو رہی ہیں. معاشرت, معاملات, ہر اعتبار سے ہم بالکل نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں. ہمیں ان اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنا پڑے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو بزرگوں. دوسرے نمبر پر اپنے بھر میں یعنی اپنے بس میں جتنا ہے حالات سے نپٹنے کے لیے ان کی کوشش کرنا. ان میں جیسے کہ ہمارے علماء بار بار درخواست کر رہے ہیں, خاص طور سے وہ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے کاغذات کو درست کرنے کی فکر, یہ اپنے یعنی بس میں ہے, ایک سبب کے درجے میں ہم کر سکتے ہیں, ان کی فکر کرنا ہے. اسی طریقے سے موجودہ حالات میں اس سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے حالات آئے ہیں. مسلمانوں پر کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, اس ملک پر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. کافی پریشانی آئی ہیں, بڑے بڑے حالات آئے ہیں, بڑے بڑے حالات آئے ہیں. ہمارے علماء نے اس وقت اس زمانے کے اکابر علماء نے ان حالات کا مقابلہ کیا, اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ, مکمل ایمان کے ساتھ, اور کچھ ایسے وظائف بھی بتلائے ہیں کہ ان کا ہم اہتمام کر کے ان حالات سے بخوبی نبرد آزما ہو سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ایک وظیفہ منقول ہے معتبر ذرائع سے, وہ یہ ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. کم سے کم 100 مرتبہ, 200 مرتبہ یا 500 مرتبہ, جتنا بھی پڑھ سکے اس کا اہتمام کریں. انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر آیت کریمہ کا ورد کریں, اس لیے کہ آیت کریمہ کے اندر بھی اپنے آپ کو یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں گناہگار بندہ ہوں, اللہ آپ کی ذات پاک ہے. اپنی بے کسی, اپنی بے چاری, اپنی یعنی قسم پرسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار ہے. اس میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے, کثرت سے اس کا ورد کریں. اسی طریقے سے حالات کیسی بھی آ جائیں دوستو بزرگوں, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, مکمل اللہ پر ایمان لانا ہے, مکمل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ رکھنا ہے. اللہ ہر زمانے میں اللہ ہے, اللہ کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہوتی, اللہ اللہ ہے. اپنی دعاؤں کا اہتمام ہے, مسجدوں کی آبادی کی فکر ہے. اتنے سب حالات میں بھی مسجدیں ہماری ویسی ہی ہیں. فجر کی نماز میں بھی دیکھ لو, ظہر کی نماز دیکھ لو, عام نمازیں دیکھ لو, جمعے میں جتنے ہم ہوتے ہیں نا, ایسی جمعے کی ہماری بھیڑ یہ ہر نماز میں آئے اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, تب جا کے کچھ حالات بدلیں گے. یہ کچھ باتیں ہیں. اور ایک خاص بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس ملک کے جو بھی حالات ہیں, اس ظالمانہ جو بھی نظام, ظالمانہ جو بھی قوانین ہو, ظالمانہ جو بھی یہاں پر نظام نافذ ہو, تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ملک میں انصاف کے بول بالے کے لیے اور ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے جو کچھ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز اٹھائیں, تو جہاں جہاں بھی آواز اٹھائی جائے ہم دوستو بزرگوں اس میں پیش پیش رہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو ان کا کام ہے, یہ تو حکام جانے, یہ تو لیڈر جانے, ہمارا اس میں کیا کام ہے, ہماری کیا ضرورت. نہیں دوستو بزرگوں, ہم جتنا بھی اپنے ملک کے حالات صحیح کرنے کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جتنی بھی چاہے فکر کریں وہ کم ہے. جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہو اس میں باقاعدہ شریک ہوں. عوامی جو چیزیں ہوتی ہیں, حکومت کے جو سامان ہوتے ہیں, حکومت کی جو پراپرٹی ہوتی ہے, اس کا نقصان نہیں کرنا ہے. ورنہ تو دوستو بزرگوں ہمارا جو کچھ بھی احتجاج ہوگا, ہماری ریلی ہوگی, جو کچھ ہم اپنی آواز بلند کریں گے, تو ہمارے اس آواز کا اثر ختم ہو جائے گا, اس کا نقصان ہو جائے گا. ایسے موقع پر ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاست میں مہارت دی ہے یا ان کا نام چلتا ہے, تو وہ صرف اپنی روٹی نہ سیکیں, وہ قوم کے فائدے کو پیش نظر رکھیں, اپنا مفاد چھوڑ دیں. اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا, یہ والا جو ہمارا نظریہ ہو ایسے موقع پر ہم چھوڑ دیں. قوم کے مفاد میں جتنا ہو سکتے ہیں, جتنا ہم قوم کے لیے نفع پہنچانے کا کام کر سکتے ہیں, ملک کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں, قوم کے لوگوں کا جتنے کام آ سکتے ہیں, ایسے موقع پر خوب کام آنے کی کوشش کریں.
19 تاریخ کو ملک میں، پورے ملک میں کئی تنظیمیں ہیں، کئی NGOs ہیں، وہ احتجاج کرنے والے ہیں، اس میں بھی ہم شریک ہوں اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے جو بھی آواز اٹھائی جائے اس میں ہم لبیک کہیں. اپنا الگ الگ نظام قائم نہ کریں، اجتماعی طور پر اپنے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کام کریں تو ہماری آواز زیادہ مؤثر ہوگی. یہ کوئی ہندو مسلم کا میٹر نہیں دوستو بزرگوں، یہ ملک کا مسئلہ ہے. اگر اس قانون سے مسلمان متاثر ہوں گے تو دوسرے بھی متاثر ہوں گے. سب کا نقصان ہے اس میں، ملک کا نقصان ہے. ایک جو آپسی ایکتا ہے، آپسی محبتیں ہیں، ان کا نقصان ہے اس میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے.